بنت سلمان نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہر مصیبت اور بیماری گناہ کی وجہ سے آتی ہے یا اس کے اور اسباب بھی ہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ ہر مصیبت اور بیماری گناہ کی وجہ سے نہیں آتی، اس کے اور اسباب بھی بہت سارے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ الشورى کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اپنا تمہارا کیا دھرا ہوتا ہے، تمہارے اعمال کی سزا ہوتی ہے، بہت سارے کام اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تکلیف بندے کو پہنچتی ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور سورۃ الفجر کی آیت ہے 30ویں پارے کی وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو آزماتے ہیں، اس کو نعمت دے کر، عزت دے کر، تو بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اسی بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اس کا رزق تنگ کر کے، تو پھر وہی بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری ذلت کی ہے، میری توہین کی ہے۔ تو کسی کو عزت ملنا، کسی کو مال دولت ملنا، کسی کو صحت ملنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں، اور کسی کو تکلیف پہنچنا، کسی کو مصیبت پہنچنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ یہ دنیا بڑی عجیب چیز ہے، اس میں آدمی کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہیں کس سے ناراض ہیں۔ تو بیماری کے، مصیبتوں کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کی سزا مل رہی ہوتی ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں کہ کتنا مضبوط ایمان ہے اس کا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ آزماتے ہیں۔ تو اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے انبیاء کرام ہیں، تو سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء کرام پر آئی ہیں، کیونکہ ان کا ایمان اتنا لیول کا تھا۔ ان کے بعد جتنا ایمان جس آدمی کا جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آزمائشیں اور مصیبتیں بھی اتنی زیادہ ڈالتے ہیں۔ تو جو جتنا کمزور ایمان والا ہوگا اس پر آزمائشیں بھی اتنا کمزور ہی ہوں گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو نیکی عطا کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر مصیبت اور پریشانی آ رہی ہوتی ہے اس کے گناہ ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو اس دنیا میں پاک صاف کر کے آخرت میں جنت میں بھیجیں گے، تو دنیا میں اس کو تھوڑی بہت تکلیف دیتے ہیں تاکہ اس کے گناہ دھل جائیں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ علاج کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگاتا ہے یا کوئی ایسی دوائی دیتا ہے یا آپریشن کرتا ہے، تو اس سے آپ بیمار کو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف اس لیے دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے، یا بیمار کو مصیبت پہنچانا ڈاکٹر صاحب کا مقصد ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ تکلیف پہنچانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو شفا مل جائے، اس کو صحت مل جائے، یہ اس میں بیمار کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح مومن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آزمائشیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اس میں مومن کا فائدہ ہے کہ اس میں اس کے گناہ دھلتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو اس میں آدمی کسی کو بیمار دیکھ کر یا کسی کو پریشان دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کنفرم کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے، بہت زیادہ اولاد دی ہے، اس کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں۔ تو مال و دولت اور خوشی، صحت، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی دلیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور کسی بندے کو مصیبت میں دیکھنا، پریشانی میں دیکھنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، بلکہ کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی گناہ کی سزا ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔